الرحمن الرحیم پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی قومی سیاست کا جو محور و مرکز ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، اور اس کے باوجود کہ نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہے، کابینٹ تشریف لا چکی ہے، حلف اٹھایا جا چکا ہے، لیکن اس وقت سب کے اعصاب پر اگر کوئی سوار ہے تو وہ سابق وزیر اعظم عمران خان، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ایک خاموش اور نرم انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، گلی گلی کوچے کوچے اور ہر گھر میں یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا اس وقت ریاستی مسئلہ کیا ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ سب سے بڑا ریاستی مسئلہ ہے کہ یہ اس انقلاب کو، اس عوامی رد عمل کو روکا کیسے جائے۔ جو چیزیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان میں اصلاح کی جائے، اصلاحات کی جائیں اور کچھ سوچا جائے، تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ کوئی ریویو کیا جائے، اس پہ ریویو کرنے کے بجائے کیا آ رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ، سب سے بڑا سکینڈل اس وقت جو آیا ہے وہ توشہ خانہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ توشہ خانہ جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کی قیمتیں متعین، جو وہ مورالٹی پہ تو کوئی جا ہی نہیں رہا۔ اس وقت تو ہو رہی ہے بات آئین اور قانون کی، اگر آپ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو تب بھی۔ اور طارق فاطمی صاحب تشریف لا چکے ہیں باقاعدہ طور پہ، تو مبارک ہو جناب ان سب کو جو کہ اس حکومت کے لیے بے چین تھے اور خفیہ دھمکی آمیز مراسلے کی ایک ایک شک پر عمل ہو رہا ہے اور عمل کروایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ لو بیٹھے ہیں اور ڈونلڈ لو کو انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ طارق فاطمی صاحب ڈان لیکس کے مرکزی کردار، آج ان کو شہباز شریف صاحب نے اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ ویل ڈن مریم نواز شریف، ویل ڈن، ہم صرف اتنا ہی کہیں گے۔ اور جو ویل ڈن نہیں ہے وہ ذرا خود سوچیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوہدری صاحب کچھ باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ پہلے مجھے آپ جواب تو لے دیں۔ جی، یہ طارق فاطمی کو میمو گیٹ جو تھا، ڈان لیکس یا ڈان لیکس جو تھی، ڈان لیکس میں، ہاں جی، ڈان لیکس میں ان کو برطرف یا فارغ کس نے کیا تھا؟ نواز لیگ نے، نواز شریف صاحب حکومت سے۔ جی ہاں، اور اس کی ساری جو انویسٹیگیشن تھی وہ ریاستی اداروں نے کی تھی۔ جی سر۔ تو میں آج بساد ادب لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف، سوری جی جی، ملٹری انٹیلیجنس، ISI اور باقی ریاستی جو ادارے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب کو کس وقت پاکستان کے خلاف کام کرنے کے الزام سے بری قرار دیا گیا؟ آیا ان کو جب برطرف کیا گیا تھا وہ کس وجہ سے کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا، اور کیا ایسے واقعات ہوئے کہ یہ پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہے؟ بلکہ آج تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے دنیا میں وہ طارق فاطمی کو اقتدار سے باہر نکالنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا نئی جو سو کال قومی حکومت بنائی گئی ہے، اس نے پہلی فرصت میں پہلے دن وہ بغیر یعنی اپنے عہدے کے بیٹھے ہوئے تھے پہلی میٹنگ میں، جی ہاں، اس وقت بھی ہمیں حیرانی ہوئی تھی۔ آج ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے۔ اب رہ گیا پرویز رشید صاحب کا کسی وقت نکالے جی، اور باقی جو ہے ان کا کیا قصور ہے۔ لیکن یہ جواب تو ہمیں لینا ہے سب سے کہ کیوں اس قسم کے لوگ جن کے منہ پر ملک کے دشمنی کی کالک ملی ہو، خواہ وہ غلط ہے صحیح ہے، کسی پروسیس میں ان کو پھر بری ذمہ قرار نہ دیا گیا ہو اور انہوں نے ہی اس کو نکالا ہو، تو آج ان کو چوم چاٹ کر واپس منصب پر بٹھایا گیا ہے۔ اب یہ جو الزامات لگا رہے ہیں عمران خان سابق وزیر اعظم کہ یہ امپورٹڈ ایک سیٹ اپ لایا گیا ہے، پھر اس کو تو تقویت ملے گی۔ اب ہم اس کا جواب چاہتے ہیں، وہ تمام ذمہ داران جو پاکستان کو اور جو سیکورٹی کے لیے اور جن پر ہمیں فخر ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم ہے نا
یہ دو چار جو گماشتے ہیں جو آج کل وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کبھی سنگل کرسی پر کبھی ڈبل کرسی پر کبھی اس کی پلیٹ میں ہڈی ڈال دی اس کی پلیٹ میں بینگن ڈال دیا، یہ لوگ ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے. یہ کبھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ملک کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی دشمن کی گود میں بیٹھتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم ایمن قمر جاوید باجوہ اور ان سب کے ساتھ ہیں جن کو یہ پہلے گالیاں دیتے رہتے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا جواب لے کے دے صابر شاکر صاحب کہ طارق فاطمی کو جو الزامات لگا کے نکالا گیا تھا ان الزامات کا کیا بنا، اور وہی لوگ آ کے اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اب پیار کی پنگیں بڑھا رہے ہیں. تو ہم کس کے گریبان میں جھانکیں؟ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے بات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میری، اور اس میں آپ کی بھی بات ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے. آپ بھی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو جنرل صاحب سے میری بات ہوئی ساری سچویشن پہ. جو بھی گفتگو ہوئی وہ ایک امانت ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا بالکل کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے مفاد میں جو کچھ ہے وہ بولیں. آپ فوج کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف پاکستان کے ساتھ رہیں. کیوں چھوڑ دیں فوج کو؟ تو یہ بات ہوئی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی افسر کسی پولیٹیشین سے ملتا ہے یا انٹرفیئر کرتا ہے یہ آپ کی پروفیشنل لائف میں تو مجھے ضرور بتائیں. تو یہ باقی چیزیں ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ ایک امانت ہے ان کے اور میرے درمیان. آپ کی بھی بات ہوئی ہے مجھے، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں. ہمیں کل جو بریف کیا گیا تھا، کل سے مراد ہے ماضی میں طارق فاطمی صاحب کے بارے میں اور شریف خاندان کے بارے میں، کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ سجن جندال سے ملتا ہے، ان کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی روابط ہیں، ان کے انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط ہیں. وہ ساری بریفنگز جو ہیں، وہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا، کیا وہ غلط تھا یا جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ ان میں سے ہمیں سوال چاہیے. تو کل کو ہمیں بتایا گیا تھا زرداری صاحب کے بارے میں، کیا وہ غلط تھا یا جو آج ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ یہ بھی ذرا ہم سوال پوچھتے رہیں گے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ. اور یہ جو کچھ گالم گلوچ والے سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو کیا ڈونلڈ لو کا حکم اتنا ہی سخت ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے؟ ریاستی ادارے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، ہمارے آئینی ادارے مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں. تو طارق فاطمی صاحب سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جناب معاملہ وہیں سے شروع ہوگا اور وہیں سے آگے بڑھے گا. اس سے کون سی خیر برآمد ہو رہی ہے؟ اور بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے چودھری صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، توشہ خانہ نکالا جا رہا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ڈسکشن نہ کریں. کل کو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان جب ایک بات کہہ چکے ہیں میمو کے بارے میں، لیٹر گیٹ کے بارے میں، خفیہ دھمکی امیز مراسلے کے بارے میں، جب وہ ایک بات کہہ چکے ہیں، وہ ساری باتیں بتا چکے ہیں، تو اس کے بعد اب حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ چودھری صاحب کل ایک میں نے پورا پروگرام دیکھا ندیم ملک صاحب کا، پورا پروگرام وہ باقاعدہ طور پہ یہ تھا. اب گورنمنٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ کیوں خوفزدہ ہے یہ لیٹر گیٹ سے؟ اس کو کیوں ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یا یہ سب جھوٹ ہے، یا پھر یہ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں، یا پھر یہ ہے کہ جناب اس کو رکھیں؟ صابر شاکر صاحب جی، یہ خوفزدہ ہیں اپنے جرائم کی وجہ سے، اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سارا دن بدن کنفرم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں طارق فاطمی تو میسج ہے نا. اب آپ پرویز رشید کو بھی دیکھیں گے اور جو ان ملوث ہے، اور میں حقانی صاحب کو بھی لے آئیں گے یہ معافی دے کے. ان کا تو پتہ چل گیا، ان کا یہ خیال ہے اب کہ پاکستان اور پاکستان کی ہم محافظ اور مفادات کے ساتھ چلنے والی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور اب ہم دندناتے پھریں گے یہاں، پھر سنجیاں ہو گلیاں وچ پاکستان دشمن نچن. یعنی ان کا یہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے شو میں آ کے وزیر اعظم شہباز شریف
اور ان کے دوسرے جو بھی ہیں کرتے دھرتے وہ ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ان لوگوں کو، یہ تو اپنے آپ کو ملک کے اور فوج کے اور قوم کے خیر خواہ کے طور پر تعارف کراتے رہے شہباز شریف، تو یہ اپوائنٹمنٹس کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ بات ان کو کس نے کہا کہ ان لوگوں کو جی وہ پاور شیئرنگ فارمولے کے لیے اور مزید معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے پاور شیئر یہاں کہاں سے آ گئی؟ جی یہ بلاول بھٹو صاحب گئے ہوئے ہیں نواز طارق فاطمی صاحب جو ہیں، جی میں کہہ رہا کہیں سے یہ ایگزانوریٹ ہوئے؟ یہ تو ہمیں آپ کو پوچھنا چاہیے، ہم تو یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی انکوائری اس کے بعد ہوئی ہو جس میں اور پتہ دوسری چلا بات جی اور دوسری بات اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، 2 اور نمبر 3 عمران خان جو رو پیٹ رہے ہیں اور پوری قوم ان کی بات مان گئی ہے اور ان کی نہیں مان، آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں پھر ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو یہ پرابلم ہے کہ قوم ساری کی ساری عمران خان کے بیانیے کو مان رہی ہے، ان کو نہیں مان رہی۔ ایک اور خبر چوہے صاحب، اب چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب پارٹنرشپ چل رہی تھی تو سب اچھا چل رہا تھا اور عمران خان صاحب نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں کم خطرناک ہوں، باہر نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ پرسوں بات کی اور ان میں انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر اصرار کرتے رہے فروغ نسیم صاحب، ٹھیک ہے جی، اور فروغ نسیم صاحب یہ لے کے آئے تھے ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور ان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی، فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جناب نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان اصرار کرتے رہے، اب اس کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اب فواد چودھری کی باتیں بکواس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس کابینہ کے ذریعے نہیں گیا، یہ چیز بات ہو رہی ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ فروغ نسیم ہی لے کر آئے تھے، وزیر قانون تھے اس وقت، فروغ نسیم ہی لے کر آئے تھے اور فروغ نسیم ہی اصرار کر رہے تھے۔ اچھا مبارک ہوئے جی، وہ ابھی وزیر اطلاعات نے حلف جو اٹھایا 24 گھنٹے نہیں ہوئے تو یہ میسیجز آ گئے ہیں کہ کئی جگہ کئی علاقوں میں ایئر وائی کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور ہماری نشریات جو ہیں وہ مختلف شہروں میں روکی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی ہوتا رہتا ہے، ایسا چلتا رہتا ہے۔ نہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نہ پہلے کبھی پوچھے جناب، پرویز مشرف صاحب نے سارے کا سارا میڈیا چینلز ہی بند کر دیے تھے، پورے کا پورا پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا ہی بند کر دیا تھا، تو افتخار چودھری صاحب کی جو تحریک ہے وہ رک نہیں سکی تھی، وہ صحیح تھی غلط تھی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ رک نہیں سکی تھی۔ اور مجھے یہ بتائیں، یہ شہباز شریف کی جو قومی حکومت ہے سو کال، جی، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کا ایجنڈا چوہے صاحب ڈونلڈ لوز بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا کیا ایجنڈا ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں، جب آئیں گی تو ہم ضرور بتائیں گے، آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو، اچھا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں آپ لے گئے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے، پھر اسد عمر صاحب آئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فروغ نسیم صاحب کا ہی معاملہ ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا بطور لا منسٹر آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا، میں نے کابینہ میں کہا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام نہیں، اگر الزامات کے ثبوت ہیں تو بار ایسوسی ایشن ریفرنس کر لے، لیکن آپ کا اصرار ریفرنس بھیجا گیا، آپ کے اصرار پر ریفرنس بھیجا گیا۔ اب چوہے صاحب یہ واحد کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، جس میں فروغ نسیم صاحب نے لا منسٹری سے ریزائن کیا اور خود آرگومنٹس دینے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد پھر منصب سنبھال لیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتوں کو اگر یہیں پہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ آپ ڈسکلوز کریں گے یا اس کو زیادہ ایک دوسرے کی نفی کریں گے تو اس وقت تو عمران خان بھی اور اچھا صابر صاحب، جی
جی اور لائٹر سائڈ پر بھی کوئی بات کر لیا کریں. ویسے آپ گنگناتے رہتے ہیں. ہاں جی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ہاں جی ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. ہاں لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے, جی کچھ ایسا ہے کہ کچھ ہوا ہے. سلسلے, ہاں ایسا ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ایک پرسنل تعلق بھی ہوتا ہے چوہدری صاحب, تو وہ تعلق ضرور رہنا چاہیے. وہ ہر لیول پہ, میرے اور آپ کے درمیان میں بھی, اگر ہم ایک دوسرے ایک ادارے میں نہیں رہتے, میں چھوڑتا ہوں آپ چھوڑتے ہیں, اور جیسے بھٹی صاحب چھوڑ کے گئے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, سمی ابراہیم چھوڑ کے گئے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, تو رابطے نہیں ٹوٹنے چاہیے. وہ جس نے بھی رابطہ توڑا ہے تو ہم اس فریق سے کہیں گے کہ رابطے توڑنے کے بجائے کمیونیکیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن وہ بحال رہنی چاہیے, اور آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ چوہدری صاحب ہمارے قد سے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, اس طرح نہ کریں. تو اب چوہدری صاحب کل ایک عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے. پہلے بلاول کی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں جی وہ, اور پاور شیئرنگ نہیں, ابھی تو روانہ ہونا تھا آج. سنا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں, لندن پہنچ چکے ہیں وہ, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پاور شیئرنگ فارمولہ طے کرنا ہے, اور اس حکومت کو 1 سال کے لیے برقرار رکھنا ہے. اتنی پریشانی کی ہے, وہ طارق فاطمی اور بلاول صاحب بیٹھ جائیں 10 منٹ میں طے ہو جائے گا. اب یہ بھی تو بات ہے نا کہ ہنا ربانی کھر صاحب کو بنایا گیا ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ, یہ بنایا گیا وزیر مملکت, ان کو بنایا ہے. اس کا مطلب ہے ادھر طارق فاطمی صاحب کو انہوں نے رکھ لیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ امور وزارت خارجہ. تو اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب پھر وزارت خارجہ تو پی ایم ہاؤس سے چلے گی, تو ہنا ربانی صاحب کیا کریں گی؟ بھائی یہ وزارتیں یہ کہاں سے چلیں گی, یہ تو آپ کو نظر آ گیا. اس وقت تو گلا بیٹھ گیا چیخ چیخ کے. اب پھر وہی پوچھتے, ساری رات روندی سے مریا کوئی بھی نہ. جی یہ تو نہیں ہے, اوپر نظر آ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. جی او بھائی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس ایجنڈے پر کون سا کام لے کے یہ چل رہے ہیں. یہ بارمتی کا کنبہ جو ہے آپ نے کیوں اکٹھا کیا ہے, اور 70% لوگ جو ان پر مقدمے ہیں, انکوائریاں, انویسٹیگیشن ہیں, ان کے کیسز ہیں, ان کے پاس اربوں خربوں کے الزامات ہیں, اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. سپ سنگیا سب تھے. چوہدری صاحب ذرا سنیے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اس نئی حکومت کے بارے میں, سنائیے جی. سیاست ہم انشاءاللہ کریں گے جب وقت آئے گا, الیکشن آئے گا, تو سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو اور اپنی سوچ اور اپنے پروگرام کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے. آج ہمیں یکجاں دو قالب ہو کر چیلنج کو ہمیں حل کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا, اتفاق قائم کرنا ہوگا. اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا فیکٹ بیسڈ جواب دینا ہوگا. کرپشن جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں جو کہ عروج پر تھی, اس کو ختم کرنا ہے, اپنا خون پسینہ بہانا ہے. یہ بہانہ ہے جناب. زرداری صاحب کو سنائیں. یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی, مائنڈنس سلیکٹڈ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا, بہت جلد. تو یہ آپ نے سن لیا جی دونوں کا خیال. چوہدری صاحب وہ ایک نوید سنائی تھی پچھلے دنوں کہ اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو گئی ہے, اوپر جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت گر گئی ہے, تو ڈالر ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا اور کوئی 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے, 187 تک پہنچ گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج تیسرا دن ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز
جو سابق وزیر اعظم عمران خان 30 جون تک فکس کر کے گئے ہیں ان کو واپس لانا ہے، اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ان کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی پیٹرولیم پرائسز کی، لہٰذا اس سلسلے میں بھی آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ نئی مہنگائیاں بھی. اب اگلی بات مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. یہ جو سارا رولا ہوا تھا IMF کا، تو وہ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے IMF پروگرام کی طرف بھی جا رہے ہیں. سنائیے جی. آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. یہ چوہدری صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ قومی حکومت کا پہلی پریورٹی کیا ہے، تو وہ پہلی پریورٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا IMF پروگرام بحال کروانا ہے. اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کیا کہتے تھے، سنائیے جی. IMF نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM، کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں، اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب نہ نظر ثانی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی پروگرام بحال کروانے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان والا بحال کرانا ہے. جی عمران خان صاحب والا دوبارہ سنوا دیں جی مفتاح. آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. یہ جناب عمران خان کے پروگرام سے وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی قومی سیاست کی. چوہدری صاحب، کل عمران خان صاحب نے لاہور میں آپ کے شہر میں جلسہ کرنا ہے، اور اس جلسے کو ٹیکنیکل طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ سیکورٹی کے خدشات ہیں، اور عمران خان صاحب کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور یہ حکم دیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے. اور ابھی کچھ دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بنفس نفیس نہ جائیں، اور آپ ویڈیو لنک سے خطاب کریں، اور وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، سیکورٹی کے خدشات ہیں. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کل ہر صورت میں مینار پاکستان پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے. اور باقی کوئی نیٹ شٹ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلا ہوا تھا کراچی کا ایونٹ، اس میں لاکھوں نہیں چوہدری صاحب کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے. وہ خواہ اپنے گھروں میں تھے، خواہ وہ اپنی گاڑیوں میں تھے، خواہ وہ جلسہ گاہ میں تھے، اور خواہ وہ ٹی وی کے سامنے تھے. وہ سب کے سب ان کی تقریر سن رہے تھے، اور بیرون ملک، اندرون ملک. اور اگلی بات بتا دوں کہ کچھ غیر ملکی جو میڈیا ہے وہ بھی ان کی تقریر براہ راست دکھا رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا پہ. تو یہ سچویشن ہے، اس سمندر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور توشہ خانہ کل یہ سنا ہے نا جی کہ دو اہم اداروں سے متعلق میٹنگ ہوئی آمنے سامنے، جو تو اس میں ایک تو یہ نیٹ کا مسئلہ اور دوسرا یہ
یہ عوامی سیلاب کا مسئلہ، جی یہ اعصاب پر سوار تھا وزیر اعظم کے، جی تو اب اس کی یعنی وہ جو نروسنس کے دورے ہیں، ہاں جی، جو فٹس آف نروسنس پڑ رہی ہیں، اس کا یہ اظہار ہے کہ آپ ادھر نہ جائیں، آپ ادھر نہ جائیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اسی کھل کھیڑیے، جی اسی طارق فاطمی جڑا کہ نون پرسن ہے جی، ان کو لے کے واپس لائیں اور قوم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ لیٹی رہے، یہ نہیں ہونا۔ اور اس قوم کو اگر کسی نے چھیڑا اور جو بھی اس کے سامنے آیا وہ کچلا جائے گا، معاف کرنا۔ عوام جو ہیں ان کو آپ شکست نہیں دے سکتے، دعائی رب دی، ایسا ہی ہے۔ ان کو بڑی غلط فہمی ہے۔ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں جوہر صاحب، اور جو یہ الزامات لگاتے رہے ہیں، معاف کرنا، ہاں جی، مہنگائی کے فلاں فلاں، وہ تو اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ نہیں اس طرف نہیں ہے، مہنگائی والی بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ مہنگائی تو دوبارہ واپس آ رہی ہے اور کوئی خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مہنگائی آ رہی ہے۔ ایک میں صرف تاریخ، آپ بھی تھوڑے سے بلکہ مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں اور میں نے بھی تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے۔ 77 کی تحریک تھی چوہدری صاحب، یہ افتخار چوہدری صاحب والی کو تو چھوڑ دیں، 77 PNA کی، نہیں تو آپ کے مرحوم میاں مصطفیٰ صادق جی وفاق کے جو اور جی، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہاں جی، اور بڑے زبردست مسلمان شخصیت ہے، اللہ مغفرت کرے، آمین، ان کا اخبار جو تھا وہ ایک بہت بڑا اس وقت ہتھیار تھا جی ہاں، PNA کی موومنٹ کے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ بالکل۔ تو اس وقت بھی 77 کی موومنٹ میں بھی چوہدری صاحب، وہ مصطفیٰ صادق صاحب بھی بتاتے رہے ہیں، میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں کہ نہ تو اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھے، یہ ہمارے ٹی وی چینلز پرائیویٹ، اور نہ ہی یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا تھا، صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی خبر نہیں آتی تھی، 2 اخبار ہوتے تھے اور ٹوٹل گنتی کے جہاں پہ یہ خبریں چھپتی تھیں، اور ان میں سے ایک اخبار بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آخری دنوں میں آپ نے ذکر کیا مصطفیٰ صادق صاحب کی بھی گرفتاری کے احکامات فرما دیے گئے تھے FSF نے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، کہ تحریک روک دی جائے، رک جائے کسی طریقے سے، لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ BBC ریڈیو پہ لوگ خبریں سنتے تھے 8 بجے، پروگرام سیربین سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں چائے کے جو کھوکھے ہوتے ہیں وہاں پہ سنتے تھے، اور وہاں سے وہ خبریں لے کے تو اگلے دن تحریک میں شامل ہوتے تھے۔ تو 77 کی تحریک نہیں رک سکی، جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک نہیں رک سکی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نہیں رک سکی، افتخار چودھری صاحب کے خلاف تحریک نہیں رک سکی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ریویو کریں، آپ یہ کام جتنے بھی کریں گے اس کا چوہدری صاحب ایڈورس ہی ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا اس کے کوئی پازیٹیو اس میں سے کوئی چیز برآمد ہو۔ نہیں، آج تک تو کسی کو کچھ نہیں ملا۔ جی ہاں، وہ جو تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، یاد ہے وہ شعر؟ جی ہاں بالکل یہی تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ماضی میں ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ چوہدری صاحب آج مجھے ایک فون آیا۔ اچھا یہ بتائیں، ہم ہی غلطی پر ہوں، کوئی یہ شہباز شریف حکومت جو ہے کوئی اچھا کام کر رہی ہو، کوئی کسی اچھائی کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آئی، جو ریاستی اداروں کو نظر آ رہی ہو اور ہمیں نہ نظر آ رہی ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ آج انہوں نے ایک اچھا کام کیا ویسے شہباز شریف صاحب نے، چوہدری صاحب، وہ DGIB انہوں نے اپوائنٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، اچھا، اور یہ IB سروس کے ہیں۔ فواد اسد اللہ خان صاحب گریڈ 21 کے سب سے سینئر افسر تھے، انہوں نے اچھا، کوئی 3 دہائیوں تک یہ کام کر رہے ہیں، اور تمغہ شجاعت ان کو مل چکا ہے، ستارہ شجاعت مل چکا ہے۔ پھر ان کی جو اصل ایکسپرٹیز ہیں وہ ہیں انسداد دہشت گردی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے شعبوں میں، ان کی شاندار خدمات ہیں۔ کراچی کا جو MQM کے خلاف آپریشن ہوا تھا، وہ پرانا پہلا جب ڈاکٹر شعیب صڈل صاحب تھے، وہ انہوں نے ایک اہم ترین کام سر انجام دیا تھا۔ 95-96 کے جو آپریشن تھا MQM کے خلاف، مین آپریشن الطاف حسین والی MQM کی بات کر رہا ہوں، اس کو انہوں نے ٹھکانے لگایا تھا۔ اور اس کے بعد وزراء اعظم کے خلاف دہشت گردی کے 2 منصوبے انہوں نے ناکام بنائے، اور یہ چیز اس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک اچھی کام کی ہے۔ ذاتی طور پہ میں یہ پریشان ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے
یہ کام کیسے کر دیا جوائز صاحب؟ بعض کا اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی انٹلیکشن نہیں, اف یو آر سیئنگ سم تھنگ, اور میں نے آپ کو 3 سال کا ہمارا تجربہ ہو گیا, کچھ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بیسس ہوتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں. تو وی وش ہم ویل. اگر کوئی ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, تو ہم اس کو سلوٹ کریں گے. ان سے پہلے جو تھے نا وہ 1-2 یعنی اب وہ صابر شاکر جو ہے وہ غلام حسین کے ساتھ فلودہ کھا رہا تھا. ہاں جی, وہ وہاں فلودہ کھا رہا تھا. وہ عثمان بزدار کے خلاف جو الزامات ہیں وہ یہ دیکھیں وہ جھوٹ ہے. یعنی اگلوں نے آڈیو ویڈیو نوٹ گننے کی وہ بنڈل جو ہے وہ سارے وہاں یعنی دکھائے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے سر, یہ ایسے ہی ہے, بس ایسے ہی وہ بچے کھیل رہے تھے, یہ تو جعلی نوٹوں کے بنڈل ہے. ایسا ہی کام ہوتے رہے, معاف کرنا, ہم تو اس میں پڑھتے نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور چلیں جی بریک لیتے کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی قومی سیاست کی. وزیر اعظم عمران خان جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. ڈپٹی کمشنر بھاول نگر کا لاہور کی ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ چٹھی جاری کی گئی کہ آپ کو سیکورٹی خطرات ہیں, آپ ویڈیو لنک سے خطاب کریں, لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. اور ابھی اعلان کیا گیا ہے فاروق حبیب صاحب کی طرف سے کہ کل عمران خان صاحب ضرور جائیں گے. سنائیے جی عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے. جمعرات کو مینار پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں. یہ جلسہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اسی جگہ کے اوپر 1940 میں قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی, جدھر کے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان تھا. میں آج اب سب کو اس لیے اسی جگہ پہ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اوپر ایک بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں کو, جو کہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہر وہ پاکستانی جو دیکھنا چاہتا ہے کہ خوددار اور خود مختار اور ایک آزاد پاکستان ہو, میں ان سب کو جمعرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں اور ہم اس جدوجہد کا آغاز کریں. یہ ہے جناب پیغام ان کا. چودھری صاحب لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں ٹیم لے کے, کل ہم وہاں مینار پاکستانی شو کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاسبل ہے لاجسٹکس کا, تو جی ہاں کوشش کر لیتے ہیں اس پہ. تو لاہور کی صورتحال کیا ہے صاحب, کیا رسپانس ملنے والا ہے؟ لاہور کیا ارد گرد کی کہاں جدھر سے بھی بات ہو رہی ہے, لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جو جگہ ہے, جو سب سے بڑی جگہ سمجھی جاتی ہے لاہور میں جلسے جلوس کے اعتبار سے, وہ بھی کم پڑ جائے گی. کیونکہ پہلے وہ تیاری, اور یعنی یہ پارٹی کی تیاری نہیں ہے, یہ لوگوں کی ہے, بچوں کی, بوڑھوں کی, جوانوں کی, عورتوں کی اور مردوں کی, ہر ایک کے, پوری قوم جو ہے وہ امڈ آئی ہے اور نکل آئی ہے, اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو. اور دیکھیں لوگ جو ہے نا, باقی میں بھی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, آپ کو اس کا پتہ ہے. جی ہاں, اور اس وقت کرتا تھا جب ان کی حکومت تھی 4.5 سال. آج ان چیزوں کا گنوانے کا فائدہ نہیں ہے. ایسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عمران خان درست ہے, اس کا موقف درست ہے, غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے, اور غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں ملک میں یہ سارے لوگ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. آج جو داور انہوں کا ماما ہے کہ جو اس کو وزیر بنائے, تو پھر مودی نو میں معاف کرنا, میں ڈائج کی ہے, جی ہاں انہوں بڑھا دیو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور جو ادھر سے وہاں سے افغانستان سے جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں, ان کو بھی بیچ میں کوئی بٹھا لو. پھر بالکل ٹھیک ہے. باقی کیا کسر رہ گئی آپ کی. پروگرام کا وقت ختم ہوئی ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.